بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی عام سے کامن سے پرابلم یعنی جوڑوں کے درد کے علاج پر بات کرنے والے ہیں۔ جوڑوں کا درد آرتھرائٹس یہ آج کل بہت تیزی سے عام ہونے والا مرض ہو گیا، اور آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مطلب پر تقریباً 70 to 80% پیشنٹ جوڑوں کے درد کی شکایت کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں اس کے اسباب کی تو اس میں جو موسٹ کامن ریزن ہے وہ ہے ہمارا لائف سٹائل، ہمارا طرز زندگی۔ فاسٹ فوڈز کا زیادہ استعمال، بیکری آئٹمز کا زیادہ استعمال جس میں ہر طرح کی مٹھائیاں، کیک، بسکٹ وغیرہ آ جاتے ہیں، تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال، آئلی چیزوں کا زیادہ استعمال، آرٹیفیشل شوگر کا زیادہ استعمال، یعنی نیچرل شوگر کی بنسبت آرٹیفیشل مصنوعی میٹھے کا زیادہ استعمال کرنا۔ اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں یہ جوڑوں کے درد کا سبب کچھ یوں بنتی ہیں کہ ان کے استعمال سے بدن میں یورک ایسڈ کی سطح بہت زیادہ بلند ہو جاتی ہے، یعنی یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ یورک ایسڈ کی زیادتی کے ساتھ خلیات کا، سیلز کا استحالے کا نظام، جسے ہم ہضم کا نظام کہہ سکتے ہیں، میٹابولک سسٹم کہہ سکتے ہیں، ہمارے جسم کے سیلز کا، خلیات کا استحالے کا نظام متاثر ہو جاتا ہے اور فضلات بدن میں رکنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے جوڑوں کا درد، جوڑوں میں سویلنگ، سوزش، کڈنیز میں، گردوں میں پتھریاں تیزی کے ساتھ بننا شروع ہو جاتی ہیں، جس کے ساتھ جو ہے وہ مثانے کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور جگر کا فعل بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ اوورآل ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا بدن بالکل بیکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کے علاج کی تو اس کے علاج پر لوگ کثیر رقم خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ سرمایہ خرچ کرتے ہیں اور بہت بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، تو مستقل فائدہ نہیں حاصل کر پاتے۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی غذائی روٹین کو، اپنے طرز زندگی کو نہیں بدلتے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی غذائی روٹین کو بہتر نہیں بناتے، آپ آرتھرائٹس سے، جوڑوں کے درد سے نجات نہیں پا سکتے۔ لہٰذا آپ کو کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، جن میں بنیادی چیزیں فاسٹ فوڈز، تلی ہوئی چیزیں، بیکری آئٹمز یعنی آرٹیفیشل شوگر جن چیزوں میں استعمال ہوتی ہے ان چیزوں کو بالکل ترک کر دینا، گوشت، انڈے اور دودھ وغیرہ کا استعمال بالکل بند کر دینا ہے۔ جب آپ مرض کی صورت میں اپنے علاج کی کوشش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بالکل نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیں، فٹ فاٹ ہو جائیں، تو ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ضرورت ہے ایسی چیزوں کے استعمال کی جو آپ کی یورک ایسڈ کی بلند سطح کو نیچے لے آئیں۔ بدن میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑی مناسب سی رہ جائے، آپ کے بلڈ کے اندر جو تھکنس یعنی گاڑھا پن پیدا ہو گیا، خون کے اندر بھاری پن، موٹا پن پیدا ہو گیا، اس چیز کو پیوریفائی کیا جائے، یعنی اس بلڈ تھنر استعمال کریں۔ آپ ایسی غذائیں استعمال کریں، ایسی دوائیں استعمال کریں جو آپ کے خون کے معیار کو بھی صحیح لیول پر لے آئیں، صحیح سطح پر لے آئیں۔ تو میں آپ کو کچھ ہدایات اس ویڈیو میں دیتا ہوں جن کو اپنانے کے ساتھ آپ یقینی طور پر آرتھرائٹس سے، جوڑوں کے درد سے نجات پا سکتے ہیں اور ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ اپنے تمام تر افعال کو پہلے کی طرح بحسن خوبی انجام دے سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلی بات پرہیز، ان چیزوں کا میں نے بتایا، اس چیز کو آپ نے لازمی اختیار کرنا ہے اور ساتھ ان ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ آپ کے جو کرنے کے کام ہے، پہلے نمبر پر آپ نے ایک چٹنی بنانی جس میں 1 پاؤ ادرک، 1 پاؤ لہسن اور 50 گرام ہلدی آپ تقریباً لیں۔ اسے تھوڑے سے گھی میں براؤن کریں اور اس میں حسب ذائقہ نمک، مرچ، مسالہ جات وغیرہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ مسالہ جات سے مراد یہی کہ نمک، مرچ، دار چینی وغیرہ جو نیچرل چیزیں ہیں ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں حسب ذائقہ۔ یہ چٹنی بنا کے آپ رکھ لیں اور اس چٹنی کا آپ نے باقاعدہ استعمال کرنا، یعنی روزانہ دن میں 3 مرتبہ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ اس چٹنی کے ساتھ کھائیں، اور ساتھ آپ مناسب سی سبزی لے سکتے ہیں۔ یہ چٹنی آپ نے استعمال کرنی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نسخہ آپ بنا کر رکھ لیجیے جس میں سونڈ یعنی جسے زنجبیل کہا جاتا ہے، یہ خشک ادرک ہوتا ہے، سونڈ 50 گرام، چوب چینی 50 گرام اور سرنجہ شیریں 50 گرام۔ یہ تینوں چیزیں 50-50 گرام آپ پنسار اسٹور سے اچھی کوالٹی کی لیں، زیادہ بوسیدہ نہ ہو، پرانی نہ ہو۔ ان کا صفوف بنا کے رکھ لیجیے۔
یہ آپ نے روزانہ صبح کو کھانے کے بعد تقریباً ½ ٹی اسپون پانی کے ساتھ لینا ہے۔ یہ تینوں چیزیں کیا کریں گی؟ یہ زنجبیل بہترین اینٹی انفلیمیٹری ہے، یعنی یہ سوزش وغیرہ کو مکمل طور پر ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ آپ کی باڈی کی انفلیمیشن کو، اندرونی سوزشوں کو، ورموں کو تحلیل کرے گا، جس سے سیلز کا، خلیات کا جو استحالے کا نظام ہے، نظام انہضام ہے، وہ بہتر ہو جائے گا اور فضلات آپ کے بدن سے خارج ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چوک چینی یہ بہترین مصفی خون ہے، یعنی خون کو صاف کرنے والی چیز ہے۔ یہ بلڈ تھینر بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یعنی خون کے اندر جو گاڑھا پن ہے، بھاری پن ہے، اسے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور سرنجا شیری تقریباً جتنے بھی جوڑوں کے درد کے لیے مرکبات بنائے جاتے ہیں طب یونانی میں، یعنی ہربل جتنے بھی ٹونکس بنائے جاتے ہیں، ان میں سرنجا شیری کا لازمی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جوڑوں کے دردوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی ایک بہترین چیز ہے جو جوڑوں کے درد کو ختم کرتی ہے۔ آپ ان تینوں چیزوں کا مرکب بنا کے رکھ لیجئے اور اس کا روزانہ صبح کو ½ ٹی اسپون آپ پانی کے ساتھ استعمال کیجئے۔ اور دوسری جس چیز کا آپ نے استعمال کرنا ہے وہ ہے اجوائن 100 گرام، پودینہ 50 گرام اور گندھک آملہ سار 50 گرام، یعنی دو چیزیں، پودینہ اور گندھک آملہ سار 50 گرام، اور ان دونوں چیزوں کے وزن کے برابر اجوائن۔ یہ بھی آپ باریک کر لیں، سفوف کر لیں، اور اس کا دن میں 3 مرتبہ صبح، دوپہر، شام، کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد ½ ٹی اسپون آپ نے لینا ہے پانی کے ساتھ۔ اگر آپ ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں، یعنی جن چیزوں کا میں نے آپ کو پرہیز بتایا ان چیزوں کا پرہیز کرتے ہیں، چٹنی استعمال کرتے ہیں سالن کے ساتھ، اور یہ دونوں نسخہ جات استعمال کرتے ہیں، چند دنوں کے اندر، یعنی 5-7 دنوں کے اندر آپ اپنی طبیعت میں اچھا خاصا بدلاؤ محسوس کریں گے اور آپ اپنے روٹین ورک کر سکیں گے، یعنی جو روزمرہ کے آپ کے کام ہیں انہیں آپ بآسانی سر انجام دے سکیں گے اور اس تکلیف سے نجات پائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ اور ضرورت مندوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، ہدایات پر عمل کیجئے، فائدہ اٹھائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔